ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کار کیا ہے؟ آج ہم میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کار سیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا بتایا ہے۔ مردے کو غسل دینے میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کہ اس کو مکمل طور پر ننگا نہ کیا جائے، برہنہ نہ کیا جائے، اس کا ستر رکھا جائے۔ جتنا اس کا ستر ہے، اگر وہ میل ہے تو اس کی جو ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک اس کا جسم جو ہے ڈانپا ہونا چاہیے، اور جو غسل دینے والا شخص ہے وہ اپنے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹے اور کپڑا لپیٹ کر اس صدر کے اندر سے اس کا استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد جو مردہ ہے اس کا استنجا کرنے کے بعد اس کو نماز والا وضو کروایا جائے۔ جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے ایسے اس کو وضو کروایا جائے۔ نماز والے وضو میں چونکہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے، تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اس کے منہ میں پانی ڈالا جائے اور ناک میں پانی ڈال کر روئی سے اس کے ناک کو صاف کیا جائے۔ غسل جو ہے اس کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے اور وضو والے اعضاء سے شروع کیا جائے۔ اس کو وضو کرانے کے بعد اس کے وضو والے اعضاء سے شروع کیا جائے، اس کو پانی ڈالنا شروع کیا جائے، اور غسل جو ہے وہ طاق مرتبہ دینا چاہیے۔ غسل دینے کے لیے جو پانی ہے اس کو گرم کیا جائے، اور اس گرم پانی کو گرم کرنے کے دوران اس میں بیری کے پتے ڈالے جائیں، اور جب اس کو غسل دیا جائے، ایک دفعہ غسل دینے کے بعد مردے کے پیٹ کو زور سے دبایا جائے، یا پھر اس کو کوشش کی جائے کہ مردے کو اٹھا کے بٹھانے کی، تاکہ اس کے اندر سے اگر کوئی غلاظت ہے تو وہ نکل جائے۔ اگر غلاظت نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے غسل دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جو فوت ہو گئی تھی ان کو غسل دے رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا اس سے بھی اگر زائد ضرورت ہو، جب تک تم ضرورت محسوس کرو تو دو۔ غسل دینا ہے جو وہ دینا طاق مرتبہ ہے، اور اس وقت تک طاق مرتبہ غسل دیتے رہنا ہے جب تک کہ مکمل طور پر صفائی نہ ہو جائے۔ غسل کا جو پانی ہے اس میں بیری کے پتے ڈالے جائیں، اور آخری جو غسل ہے، اگر فرض کریں 9 دفعہ غسل دینا ہے تو 8 دفعہ غسل دینے کے بعد جو 9 دفعہ غسل دینا ہے آخری دفعہ، تو اس میں کافور ملا لیا جائے، وہ پانی میں ملایا جائے۔ کافور پانی مردے کے کفن کو نہ لگایا جائے بلکہ وہ پانی میں ملایا جائے۔ اس کے علاوہ جب مردے کو غسل دیا جائے تو اگر اس کے جسم پر اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، اس کے بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہیں، یا پھر اس کے زیر جامہ بال بڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی تلف کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مردے کو غسل دینا مردے کے جسم کی صفائی کرنا ہے، اور یہ چیزیں بھی صفائی میں آتی ہیں۔ اگر عورت کو غسل دیا جا رہا ہے تو عورت کے بالوں کو کھولا جائے، اس کے بالوں کو کھول کر دھویا جائے، اور بالوں کو کھول کر دھونے کے بعد اس کے سر کے بالوں کی 3 چٹیاں کی جائیں۔ ایک چٹیا پیشانی کے بالوں کی جو سامنے والے بال ہیں، اور 2 چٹیاں جو ہیں وہ سائیڈوں والے جو بال ہیں ان کی جائیں۔ تو اس طرح سے اس کا جو غسل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ غسل دینے کے بعد جو غسل دینے والا شخص ہے جو غسل دے رہا ہے وہ خود بھی غسل کر لے۔ تو یہ مردے کو غسل دینے کا مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے سے غسل کرنے کی اور غسل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔